ماں باپ کو اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کے گھر نہ تباہ. آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو سسرال کے خلاف سپورٹ کر رہے ہو. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو، یہ میں آپ کو کہتا ہوں، بچیوں کے ماں باپ کو نہیں کہتا کہ اپنی بچی کو کہو کہ ساس سے الگ رہیں. بچی کے ماں باپ کو یہی چاہیے بیٹا ہم نے تمہیں خاندان میں رخصت کی، ایک فرد کے حوالے نہیں کیا، اب تم اس خاندان کو ترجیح دو، ہم پہ ترجیح دو، اپنی ساس کو مجھ پہ ترجیح دو. جو ماں سمجھدار ہوگی نا وہ کیا کہے گی، بیٹی میں ایک بات کا حکم دیتی ہوں اور ساس دوسری بات کا حکم دیتی ہے، تو تم نے میری بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے، ساس کی بات. جو سمجھدار عورت ہوگی وہ یہ کہے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیوقوف عورت کیا کہتی ہے، میں نے تمہیں بلایا، تمہاری ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تمہاری ساس کیسے، میں ماں ہوں، میں نے پالا ہے. ابے پالا ہے تو اس کا فیوچر دیکھو نا اچھا ہے. اور جو اچھا باپ ہوگا نا بیٹی کا وہ کہے گا بیٹا سسر تو کسی اور بات کا آرڈر دے رہے ہیں، میں کسی بات کا آرڈر دے رہا ہوں، تو تم نے کیا کرنا ہے، سسر کی بات ماننی، کیونکہ تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ کس سے وابستہ ہے. آپ کہہ سکتے باپ اپنی بغاوت پہ اکسا رہا ہے. بھائی باپ اصل وہ ہوتا ہے جو بیٹی کا فائدہ دیکھے. تو بیٹی کا فائدہ سسر کی مان کے چلنے میں ہے. اگر باپ سسر کے خلاف لے کے جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا. میاں بیوی کی محبت میں حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ خود بیان کیا. کہا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ، آپ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، اپنے شوہر کو مجھ پہ ترجیح اور شوہر کو بولو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. میرے ابا مجھے لے جانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے کہا میں کس کے ساتھ جاؤں گی، اپنے شوہر کے ساتھ. بچی بھی سمجھدار تھی ماشاءاللہ، سمجھ میں. اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا بھی دو کہ میرے ابا بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا حق کس کا ہے. وہ شوہر بھی انسان کا بچہ ہوگا نا تو سسر کی اور قدر کرے گا کہ یار میرا سسر میری بیوی کو الحمدللہ اس کے دل میں میری قدر بٹھا رہا ہے. آج کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں، ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. عورت کی ایک صفت ہے رونا، ان کو رونا جلدی آتا ہے. بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولے فراڈ ہی ہے. لیکن عورت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے اور ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو بیٹی سے محبت ہے، تجربہ ہوتا نہیں ان کو، وہ ایک دم جذبات میں آ رہا تھا. بچی روتی ہوئی آئی، یہ ہوا، ابا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کی. میری بچی بھائی یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے یار. چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسا ہی آ گئے تو یہاں بھی پٹیں گے، ہم بولیں گے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے، ہم پاگل ہیں کیا. تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی، تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے، نہ اس کو آرام سے ریلیکس. اچھا ظلم ہوا ہو ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو. ایسا نہ بغاوت پہ آ جائے، بٹھائیں بیٹا، یہ بہت ہو گیا بیٹا. وہ کہ فون کریں میرے شوہر کو فوراً، کبھی بھی فون نہ سسر کو نہ ساس کو نہ اس کے شوہر. آپ بٹھائیں، بہت غلط ہو، میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ. یہ بھی بیٹھو بیٹا آرام سے، 2-4 دن گزاریں ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصفیے کی کوشش بھی نہ کریں. ہر گھر میں ہوتا ہے شروع میں، اس کو بھی 2-3 دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے. ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئے، تو چھوڑ کے چلے جائیں. پھر دوبارہ ایسا ہو گیا 3-4-6 دفعہ ہوا ہے تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے. ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے، بٹھا کے داماد کو بلائیں، بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو، وہ ٹھیک ہو. آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا شروع میں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. پوری بات سنیں. میں نے PCO کیسز دیکھے ہیں اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں، پھر دیکھیں، اینالائز کریں، تجزیہ کریں بھائی کس کی غلطی ہے. جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے، پہلی دفعہ شادی کی، اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں یار یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح کہ دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے، اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے، ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے، یہ اس کی خوبی ہے. مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے، یہ اس کی، وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ
ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں. پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں. اہل حدیث سے فتویٰ لینا, اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے, کیونکہ آسان نہیں ہوتا. طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے. آج کل کنواریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں. تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ, اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو, اگر اللہ نے وسائل دی. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا سنا کے. مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے. تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ. یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے بعض دفعہ, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو. بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہو. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جیسے جان گدے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو. وہ آئے گی 2 آنسو بہائے ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو. فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہو گئے تھے. میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے بس. کچھ بھی حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتہ چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. تو یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالہ گٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو. پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو. تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر. داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے ہیں وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے. تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں. میں نے کہا اب اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے. یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا؟ اللہ نے کوئی وحی کی ہو تو پھر مانو نا. اللہ نے تو کسی کا, اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں. آپ دعا کر لیا, آپ نے دعا تجربہ کر لیا 1 سال بس بہت ہے. نہیں ٹھیک ہوا, انسان کا بچہ نہیں بنا, چل بے ہٹا یہاں سے, ختم. اب 20 سال کے بعد وہ کیا طلاق لے کے اس کو کیا کریں گے بیچاری کا. پھر بھی میں نے کہا طلاق لے کے گھر بٹھا دو, اس سے بہتر ہے یہ. تو ایسے سنگین نوعیت کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں نہیں 3 سال کی مہلت اور 4 سال کی مہلت اور 10 سال تجربہ کریں گے, وہ تجربوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی میرے بھائی. میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. ساسوں کے تانے ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہوؤں کی بدتمیزیاں, کیونکہ اسکولوں میں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے آرڈر پہ. ڈراموں فلموں میں بدتمیز بنایا جا رہا ہے. ڈراموں فلموں میں نا دکھایا جا رہا ہے بیوی نے چماٹ لگا دیا رکھ کے. اس دن کیا ہوا, میرے موبائل پہ ایک کلپ آیا, کسی نے کوئی ڈرامے کا کلپ بھیج دیا, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی جاننے والے تھے. میں نے دیکھا تو بیوی نے رکھ کے میری بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی نا, شوہر نے کچھ بولا, بیوی نے رکھ کے تھپڑ لگایا شوہر کے. تو اس کو موٹیویشن مل گئی اس سے. تو میں نے پھر گھر والوں کو سمجھا, میں نے کہا میں بھی بڑا سیاست سے کام لیتا ہوں, میں نے کہا یہ بدتمیزی سکھائی جائے کتنا غلط ہے. میں یہ تھوڑی کہتا کہ بیگم تم ایسا نہیں کرنا, میں نے کہا یہ سکھایا جا رہا ہے بچی لڑکیوں کو تاکہ وہ شوہروں کے خلاف تھپڑ ماریں اور یہ ان کے منہ پہ تماچے ماریں. یہ کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے. تو یہ کانفیڈنس شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارو گے بھائی. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر جو تھپڑ مار رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن رپلائی میں تھپڑ تو اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
اور زیادہ غلط ہو. تو یہ ہے سیٹنگ چل رہی ہے مارکیٹ میں. مائیں خود اپنی بچیوں کے گھر تباہ کر رہی, باپ خود تباہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب بہت دفعہ بتا چکا ہوں, مفتی صاحب پاکستان میں امام کعبہ ہے, آپ کا ارادہ ہے ملنے کا ارادہ ہو ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ گا. امام کعبہ سے ملنا تو بہت بڑی سعادت ہے بھائی, سب کو ملنا چاہیے, لیکن مجھے پتا نہیں ہے کب آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کدھر بیٹھ رہی ہے, مجھے میرے علم میں اگر کوئی صورت ممکن ہوئی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا یہ منجن والی بات ہے. کسی بزرگ کی زیارت کرو, مسافہ کرو پتلی گلی سے. میں کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے آتا ہوں, ویڈیو نہیں بنواتا. اگر میری کوئی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں تو سمجھ لو کسی دوسرے نے بنائی. یہ بالکل اس کی عقیدت کے خلاف بات ہوتی. ہاں سیلفی ضرور لے لے انسان ایک یادگار کے طور پر کہ ایک بڑے بزرگ سے ہم ملے ہیں, محبت, لیکن یہ جو ویڈیو شیڈیو بنا کے شو بازیاں ہوتی ہیں نا, تھوڑی نامناسب. بچے کے کان میں اذان کس طرح دیں؟ اگر فجر کی انہوں نے اذان دی تو کیا بچے کے کان میں اذان ایسے دیں کہ اس کو پہلے جو ہے نا رائٹ کان اس میں اذان دیں, یہ والا رائٹ کان میں اذان دیں, قبلے کی طرف, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو, پھر اس کو گھما کے لیفٹ میں اقامت کہہ دیں, بس یہی ہے. بہت چیخ کے اذان نہ دیں جیسے مسجدوں میں ہوتی. اذان ایک سوراخ سے نکل کے دوسرے سوراخ سے نکل جائے گی, آرام سے اذان. فجر والی نہیں دینی بھائی, نارمل جو عام اذانیں ہوتی ہیں. مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام پڑھ کے, مفتی صاحب میری شادی کو 2 سال ہو گئے, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہو چکا ہے میرے بھائی, ہاں, اور اس کے ماں باپ, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں. اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں, اس کی تعلیم مشورہ اس کے ماں باپ کو دوں گا میں. دیکھو بیوی کے اگر سارے حقوق پورے کر رہے ہو نا تو پھر, اگر کر رہے ہو, نہیں کر رہے تو پھر بدماشی کا حق نہیں. کر رہے ہو نا, پھر بھی اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہی ہے تو پھر قرآن نے 3 اسٹیپ بیان, پھر بھی اطاعت نہیں کر رہی تو پہلا اسٹیپ قرآن نے بیان کیا. میں بیان کروں گا تو وہ لوگ مجھے بولیں گے الٹی سیدھی باتیں, حالانکہ وہ سیدھی بات. تو آپ 5ویں پارے کا نا, 4تھے پارے کا آخری رکوع, 4تھے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں. یہ آخری رکوع ہے, کون سا ہے, وہ کیا ہے, واللتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. یہ آیت نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آیت نمبر آ جائے گا, مجھے آیت نمبر ابھی ذہن میں نہیں ہے, آیت معلوم ہے. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. یہ آیت ہے, تو یہ سرچ کریں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے. سسٹم کی کیسے اس کو ساتھ, یہ آپ کو بتا دیں گے سسٹم, یہ بتا دیں گے کیسے ڈیل. اس میں 3 اسٹیپ اللہ نے, پہلے تمیز سے سمجھاؤ اللہ میاں, اس کے بعد آگے کا اسٹیپ بات سمجھ. بلکہ پہلے اللہ نے کہا آرام سے سمجھاؤ, نہیں آتا تو بستر الگ کر لو, اس کے ساتھ روٹھ جاؤ, ناراض ہو جاؤ, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اگلا اسٹیپ. یہ کہاں سے آواز ہے, چماٹ مار. میں نے کہا چماٹ مار, قرآن میں دیکھیں کیا لکھا, چماٹ کا تذکرہ نہیں ہے قرآن. آپ تو ویسے بھی نہیں مارتے, سختی کریں. مسئلہ یہ ہے تھوڑا بدماشی دکھائیں, تھوڑا سا کیا دکھائیں, اگر اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ خود ہی گڑبڑ ہو. جب تک دونوں کے حالات سامنے نہیں ہوتے فیصلہ کرنا, بعض دفعہ مرد ہی ظالم ہوتا ہے. ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی, لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب مرد ظالم نہیں ہے, پورے حقوق ادا کر رہا ہے ہر طرح سے, پھر بھی ٹیڑھی بن کے چل رہی ہے, تو پھر سختی کرنے کی اسلام نے اجازت دی. یہ ترجمہ ہے, اور کچھ ترجمہ نہیں ہے, آپ سمجھے, پتہ نہیں لکھا ہوا ہے جلیبی کھلاؤ, پیزا کھلاؤ. مفتی سے بس آخری سوال ہے, مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام. اچھا, یہ کامن مسئلہ ہے, لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, لڑکی کے ابا راضی ہیں, کہہ رہے 2 سال کے بعد شادی, تو آپ اس کے ابا کو سمجھائیں. میں کبھی بھی کسی کے ابا کو, آج بھی ظہر میں ایک صاحب آ گئے کہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا, اچھا بلا رشتہ ہے, لڑکی کے ابا کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, تو آپ ذرا ان کو کہیں یہ ایک آڈیو بھیج دیں میرے واٹس ایپ سے. نے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاؤں بھائی. وہ بولے گا مجھے صاحب میری بچی, میں, آپ کون ہوتے ہو, میں جنرلی اصول بیان کر دوں گا, وہ اصول ہے, آپ ان کو بیان سنا دو. اس کے ابا کو میں کہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے کائنڈلی, تو اب وہ 2 سال انتظار کر رہا ہے. نارملی تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, لیکن اس کی کیا مجبوری ہے وہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 2 سال تک آپ کو پرکھنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں کہ میری ارننگ 1 سال میں اتنی ہو جائے گی, ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. تو نارملی تو ٹھیک نہیں ہے, فوراً نکاح ہونا چاہیے, لیکن بعض دفعہ باپ کو اعتماد نہیں ہوتا, وہ دیکھتا ہے پتہ نہیں بندہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے, 2 سال میں کھل کے سامنے آ جائے گا, انکوائری ہو جائے گی, تو ہماری طرف سے ابھی ہاں ہے, لیکن ہم 2 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. تو کسی کے ذاتی حالات میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا کہ آپ آئیں کہ میں ابا کو. ہاں بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابا جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے. ابھی ایک ڈرامہ آیا ہے بڑا زبردست, یعنی سچی مچی والا ڈرامہ, وہ ابھی نہیں سناؤں گا, ابھی سنا دیا نا تو وہ ان کو پتا چلے. ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا مارکیٹ, شادیوں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں بہت, کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی, ایسے مزہ بہت آئے گا سن. پھر میں اس کی پوری ایکٹنگ کر کے دکھاؤں, تھوڑا کردار چینج کر دیتا ہوں. ایک لڑکے کو بولا کہ فلاں جگہ شادی کر لو, وہ چاہ نہیں رہا. ابا آئے میرے پاس کہ اس کو سمجھاؤ کہ فلاں جگہ شادی, وہ نہیں کر رہا. تو لڑکی اچھی ہے, رشتہ بھی اچھا ہے, بس وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنی. تو میں تو ایسے موقع پہ ابا کو ہی سمجھاتا ہوں,
ابا نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلو بیٹے سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں بھائی, ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ کہیں اور کرنی ہے, ہمارے سامنے بتا نہ رہا ہوں. بیٹا ایسا بن گیا نا جیسے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے نہیں ہو جاتے یوں, اس موضوع پر جب بات کرو نا تو ایسے ہو رہا ہے یوں یوں کر کے جیسے جن آ گیا اس کے اوپر. میں نے کہا فل ایکٹر ہے یہ, یعنی ایسا بن گیا ابا کے سامنے جیسے میرے پر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرو, مجھ پہ جن آ جاتا ہے یوں یوں کر کے نا ایسے کر. مجھے تو پتا تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے. ابا ایک دم ڈپریشن میں نا, یار یہ ہو کیا گیا میرے بچے کو. میں نے کہا اس کا اصل علاج ہے 2 تھپیڑے لگیں گے نا ایک دم کیا ہو جائے گا. میں نے کہا چھوڑو. تو اس طرح کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں یہ عشق معاشقوں میں. میں نے پورا نہیں بتایا آپ کو, اصل میں نے کردار بہت سارے دائیں بائیں کر کے چینج کیا تاکہ اصل وہ نہ سمجھے, لیکن اس طرح کے ڈرامے عشق معاشقوں میں بہت ہوتے ہیں. بعض دفعہ ابا کی طرف سے ڈرامہ ہوتا ہے, ماں کی طرف سے. آپ ماں سے بات کرتے ہو, اماں میں وہاں شادی, اماں نہیں چاہتی ایک دم اماں نا شوگر میں چلی جائے, ایسا لگے اماں کو کوما ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, اماں ڈرامہ کر رہی ہو. اماں بھی بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ, بھائی کر رہا ہو. یہ ڈرامے عشق معاشقے میں 99% نا بیماری کے ڈرامے چل رہے ہوتے, تو ان ڈراموں سے ہوشیار رہا کرو. یہ جن ون نہیں ہوتے. ہمارے استاذ نے ایک ڈرامے باز کو پکڑا, اس پہ جن آتا تھا, وہ کلا بازیاں کھاتا تھا. ہمارے استاذ نے اس کو طبیعت سے دھویا نا, کمرہ بند کر کے بہت مارا اس کو اندازہ ہو گیا بیٹا یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا استاذ نے کو پتا تھا ڈرامے باز ہے تو اس کو بہت مارا. اچھا اس کے ابا کو پہلے بول دیا تھا میں اس کا جن اتاروں گا, آپ بیچ میں نہیں آنا. اور آپ ابا کو ظاہر ایک شفقت ہوتی ہے, ابا کو باہر نکالا, کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا اس کو. جب بہت زیادہ مارا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ مجھے لگ رہی ہے, جن کو نہیں لگ رہی ہے خدا. وہ کہہ رہے نہیں تو جن, وہ پہلے تو جن کی آواز نکال رہا تھا نا, عربی وربی بھی بول رہا تھا, فضائل اعمال سے نا کچھ حدیثیں یاد کر لی تھی اس نے. وہ مار رہے ہیں تو پہلے تو وہ ڈرامے کر رہے ہیں نا جیسے جن کو لگ رہی ہے, لیکن جب اس کو زیادہ مارا ہے تو کہہ رہا ہے ابے بھائی یہ مجھے لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ جن کو لگ رہی ہے, تو جن ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہا خدا کی قسم مجھے لگ رہی ہے یار, یہ مت مارو, جن کو نہیں لگ رہی ہے. ایسے ہوتے ہیں یہ سارے عشق معاشقوں میں نا جن چڑیل بھوت آئے ہوئے ہوتے. پھر اس سے ہمارے اس طرف نارمل ہو گیا نا مار مار کے اس کو, پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو اب بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بھائی مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, مجھے گھر والے جانے نہیں دیتے وہاں پہ, میں جن مسلط کرتا ہوں تو ان کے گھر میں علاج کے لیے نا کہ بزرگ ہیں, کوئی ابا وبا ہوں گے کوئی, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو نارمل ہو جاتا ہوں میں. تو اس بہانے یہ لوگ مجھے بار بار محبوبہ کے چکر دلاتا ہے. تو یہ جو جنوین ہوتے ہیں نا جو عشق معاشقے میں کسی, یہ بہت ایسے کیسے ان میں جب ان کو مارو تو انہی کو لگ رہی ہوتی. سبحان اللہ و بحمدہ.